سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ موبائل فون کی جو رنگ ٹون ہے، جس وقت آپ کے پاس کوئی فون آتا ہے تو اکثر افراد نے اس کے اندر جو گانے ہیں ان کی رنگ ٹون جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں، اور مختلف کمپنیز کی طرف سے ابھی آپشن بھی آتا ہے کہ اتنے پیسے پے کریں اور اپنے پسندیدہ گانے کی جو ہے رنگ ٹون اس کے اندر ڈلوا لیں۔ تو یہ کیونکہ جو گانے ہیں اور فلمی گانے یا اور غزلیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو محفل لاہو و لعب سے نہ صرف مناسبت رکھتی ہیں بلکہ اس کا حصہ ہی ہیں، یعنی وہ آوازیں جو آپ کی گانوں کی صورت میں آ رہی ہیں، تو ایسی رنگ ٹون اس کے اندر ڈلوانا اپنے فون میں یا لگا کر رکھنا کہ جس سے دوسرے کو گانے کی آواز آئے، تو اس کے تو حرام ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے ایسی موسیقی جو موسیقی لہوی ہو، جو گناہ کی محفلوں سے سازگار ہو، جس طریقے سے محفل لاہو و لعب میں گلوکار وغیرہ جو آواز نکالتے ہیں اور جو جن آلات سے جس طرح کی آواز نکالی جاتی ہے جو ان محفلوں سے سازگار ہے، ایسی کوئی بھی رنگ ٹون ڈلوانا یہ حرام ہے۔ ہاں البتہ جو عام رنگ ٹونز ہوتی ہیں، جیسے عام طور پر کیونکہ مشہور ہے تو نام لینے میں حرج نہیں، جیسے نوکیا کی ایک رنگ ٹون ہے، اور کیونکہ یہ محفل لاہو و لعب سے مناسبت نہیں رکھتی یا اس طور پر یعنی یقین نہیں ہے کہ یہ محفل لاہو و لعب سے مناسبت رکھتی ہے یا نہیں، شک کی حالت بھی اگر ہو تو اس صورت میں بھی ایسی رنگ ٹون کو ڈلوایا جا سکتا، لیکن گانوں والی رنگ ٹون نہیں ہونی چاہیے، یا ان گانوں کی موسیقیاں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں جو محفل لاہو و لعب میں جو آواز نکالی جاتی ہے آلات موسیقی وغیرہ بجا کر اس سے سازگار رکھتی ہیں، تو اس کو بھی نہیں، نہ صرف یہ کہ سنا نہیں جا سکتا، اور اس کو اس طرح سے لوگوں کو سنوانا کہ وہ جب بھی آپ کی کال ریسیو کریں اس سے پہلے وہ اس چیز کو جب بھی آپ ان کو فون کریں تو ایک مخصوص اس قسم کی جو رنگ ٹون یا جو ہے وہ لوگوں کو سننی پڑے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اچھا اب دیکھیے اس غلط استعمال نے نہ صرف یہ کہ مساجد کا تقدس پائمال کیا ہے بلکہ امام بارگاہوں کا تقدس، بلکہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا تقدس بھی پامال کیا، یعنی جس وقت وہاں کی مقدس فضاؤں میں یہ جب بھی کبھی ایسا کوئی موقع آتا ہے، اور اکثر ہم لوگوں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ جو افراد یہاں سے جاتے ہیں انہوں نے اپنی رنگ ٹون بدلی نہیں ہوتی تو مسجد نبوی میں جو ہے ایک دم سے فحش گانوں کی ٹون جو گانے ہیں وہ بجنے شروع ہو جاتی ہیں، یعنی وہاں کو انہوں نے آلودہ کر دیا۔ ابھی حاجی یا عمرہ کرنے والا خانہ کعبہ کو پکڑ کر اس کے پردے کو پکڑ کر رو رو کر دعا کر رہا ہوتا ہے، اور اسی وقت اس فحش گانے یا لاہو و لعب والی موسیقی وہ اس کی رنگ ٹون بجنا شروع ہو جاتی۔ اور روایات میں آخری زمانے کی نشانیوں میں بھی چیز بتائی گئی ہے کہ حرمین میں بھی آلات موسیقی ظاہر ہو جائیں گے۔ اب ضروری نہیں کہ وہاں پر باقاعدہ کوئی گٹار اور طبلہ سارنگی لے کر جائے، بلکہ یہی آلات موسیقی کی طرح سے کہ اس میں موسیقی کی آوازیں، گانوں کی آوازیں، فحش قسم کے جو حرام ہیں وہ وہاں پر آوازیں جو ہیں مستقل گونج رہی ہیں۔ تو حرمین میں آلات موسیقی کا ظاہر ہونا یہ خود نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اچھا اسی طرح سے ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے، یہ تو رنگ ٹون کا آپ نے سنا، ابھی ایک ٹیلی فون کو جس وقت آپ ہولڈ کرواتے ہیں اس وقت بھی ایک رنگ ٹون ہوتی ہے، اور ایک موسیقی کا مسئلہ عام فون میں بھی ہوتا ہے اور سیل فون میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے مسئلہ اس کا بھی وہی ہے کہ اگر گانوں یا محفل لاہو و لعب والی موسیقی کی آواز آ رہی ہے تو صحیح نہیں، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس وقت آپ ہولڈ کرواتے ہیں اور آپ کے اختیار میں بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ اگر محنت کر کے تلاوت قرآن والی کوئی رنگ ٹون ڈلوا لیں، کوئی منقبت والی رنگ ٹون ڈلوا لیں، کوئی نعت والی رنگ ٹون، تو کم سے کم جس وقت آپ ہولڈ کروا رہے ہیں کسی کو تو وہ جب تک اس کے کان میں آواز مثلا تلاوت قرآن کی 2-3 آیتیں بھی اگر چلی گئیں تو سوچیے کہ آپ کو ثواب کتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ لوگ مسئلہ یہ کہ ثواب کے حریص نہیں رہے، اس کا ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا، جہاں پر ہمیشہ زندگی گزارنا ہے وہاں کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ ہاں تھوڑے 10-15 روپے بھی کسی پیکیج میں اگر بچتے ہیں تو اس کی طرف لپک کر جاتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں کہ ہم نیکیاں کیسے حاصل کریں تو اپنے ٹیلی فون کے ذریعے بھی اس طرح سے نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ آگے چل کر اس کا ذکر بھی ہوگا۔ اچھا اسی طرح سے ایک سوال لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا رنگ ٹون میں مثلا تلاوت قرآن، نعت، نوحہ یا منقبت لگائی جا سکتی ہے؟
تو جی ہاں، یہ تو لگائی جا سکتی ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے اور لوگ لگاتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ اس کے بعد والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تلاوت قرآن ہم کو پتہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے، ایسی رنگ ٹون اس کے اندر ڈلوائی جا سکتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے جو آج کل کی کیا رنگ ٹون میں جب تلاوت قرآن آ رہی ہے تو درمیان سے اس کو کاٹ کر فون کال ریسیو کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں یہ توہین میں تو نہیں جا رہا ہے، اور کچھ افراد نے اس کو ایسا توہین والا مسئلہ بنانے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ ابھی تک عرف کے اندر قرآن کی توہین، اس کو سب لوگ قرآن کی توہین نہیں سمجھتے ہیں، صرف چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنے تئیں سمجھا ہے اور زبردستی لوگوں کو اس کے اوپر اپنی رائے کو تھوپنے کی کوشش کی ہے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن کی پوری آیت کا سننا ہمیشہ نہ صرف ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھار پڑھنا بھی ضروری نہیں ہوتا. آدھی آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے، آدھی آیت سنی بھی جا سکتی ہے. اور بہت سے تو نمازوں کے مسائل میں ایسے مسئلے پیش آتے ہیں کہ اگر پورا سورہ یاد نہیں ہے تو کچھ آیتیں بھی اگر یاد ہیں یا کچھ آیتوں کے حصے بھی یاد ہیں تو بعض اوقات اتنا ہی پڑھنا ضروری ہوتا ہے. وہ اپنے جگہ پر جب نمازوں کی قرات کے مسائل کے اندر ہم پڑھیں گے اس کو تو اس وقت اس کو ڈسکس کریں گے. تو بہرحال درمیان سے اگر تلاوت قرآن کی آواز جو بھی آ رہی ہے اس کو اگر ہم کاٹ کے اور فون کو ریسیو کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ضروری نہیں کہ ہم پہلے پوری آیت کو سن لیں اور اس کے بعد اس کو ریسیو کریں، یہ ضروری نہیں. لیکن کچھ مسلسل لوگ اس کے خلاف ایس ایم ایس بھی کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو ان کی اتنی توجہ نہ کریں اس بات پر.